ایک سیانے کا قول ہے کہ انسان جب خوش ہو تو نہایت خوبصورت نظر آتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ خوشی کیوں کر پائی جائے۔ اس زمن میں دنیا کا سب سے زیادہ خوشباش انسان میتھیو ریکارڈ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ میتھیو صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ سائنس نے بھی انہیں مسرت بھرا انسان ہونے کا اعزاز بخشا ہے۔ ہوا یہ کہ امریکی یونیورسٹی آف ویسکونسن سے وابستہ ماہر طبیعیات پروفیسر رچرڈ ڈیوڈسن نے منصوبہ بنایا کہ انسانی دماغ پر تحقیق کر کے جانا جائے کہ خوشی و مسرت کے جذبات انسان میں کس قسم کی دماغی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ تحقیق پورے 12 سال جاری رہی۔ اسی دوران پروفیسر رچرڈ نے کئی 100 انسانوں کے دماغ کی اسکیننگ کی۔ اس تحقیق نے افشاں کیا کہ جو لوگ عبادت میں مصروف ہوں وہ سب سے زیادہ پرسکون اور خوشباش ہوتے ہیں۔ لگتا ہے کہ پروفیسر صاحب کا کسی بزرگ سے پالا نہیں پڑا، اس لیے انہوں نے بدھ مت کے پیروکار میتھیو ریکارڈ کو دنیا کا خوشباش ترین انسان قرار دے ڈالا۔ بہرحال بعض علماء کا خیال ہے کہ مہاتما بدھ بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے 1,24,000 پیغمبروں میں شامل ہیں، واللہ عالم۔ خیر، پروفیسر رچرڈ نے میتھیو صاحب کے سر پر 252 سینسر لگائے اور ان سے کہا کہ آپ حسب معمول عبادت کرنے لگیں۔ ادھر محققوں کی اسکیننگ شروع ہو گئی۔ جلد ہی مشینوں سے ظاہر ہوا کہ دوران عبادت میتھیو کا دماغ گاما لہریں خارج کر رہا ہے۔ انسانی دماغ میں یہ لہریں شعور، توجہ، علم، سیکھنے کے عمل اور یادداشت سے وابستہ ہیں۔ خاص بات یہ کہ ان گاما شعاؤں کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ پہلے دوران اسکیننگ کسی انسانی دماغ میں دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ میتھیو اور دیگر عبادت گزار لوگوں کی دماغی اسکیننگ سے یہ بھی آشکار ہوا کہ جب وہ مصروف عبادت ہوں تو ان کے بائیں دماغی حصے میں سرگرمی بڑھ جاتی ہے۔ انسانی دماغ میں یہی حصہ خوشی اور خیر کے جذبات سے متعلق ہے اور منفی جذبات سے کم ہی واسطہ رکھتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 70 سالہ میتھیو ریکارڈ سالماتی جینیات میں PhD کر چکا۔ 1972 میں وہ نیپال کے دورے پر گیا، تبھی بدھ مت کے نظریات نے ایسا راغب کیا کہ وہ بھی راہب بن گیا۔ اس نے پھر مختلف راہبوں سے بدھ مت کی تعلیم پائی۔ آج وہ دلائی لاما کا دست راست شمار ہوتا ہے۔ پروفیسر رچرڈ کی تحقیق میں میتھیو ہی نے سب سے زیادہ نمبر پائے، اس لیے وہ سب سے خوشباش انسان قرار پایا۔ میتھیو بھی اس امر سے اتفاق کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے، میں کئی دن سے مسلسل عبادت کرتا ہوں اور بور نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے عبادت کرنے میں نہایت لطف آتا ہے۔ میتھیو کے مطابق ہدایات پر عمل پیرا ہو کر بیشتر مرد و زن بھی خوشی کی دولت پا سکتے ہیں۔ وہ ہدایات درج ذیل ہیں۔ میں مت کیجیے۔ اثار، بے غرضی اور بے نفسی نہایت اہم انسان دوست جذبے ہیں۔ جو انسان ان جذبوں سے عاری ہو وہ عموماً پریشان، بے چین اور ناخوش رہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو انسان ہر وقت اپنے بارے میں سوچے، اپنی خواہشیں پوری کرنے کی تگ و دو میں رہے تو وہ جلد یا بدیر تھک جاتا ہے۔ یہی تھکن اسے ناخوشی میں ڈھال دیتی ہے۔ صرف اپنے مفادات پر نظر رکھنے والا انسان دوسروں کو خطرہ سمجھتا ہے، چنانچہ وہ خطروں کا مقابلہ کرنے کی خاطر ہر دم چوکس رہتا اور آخرکار خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر تھکا ڈالتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے انسان اپنے اندر دوسروں کے لیے پیار، محبت، ہمدردی، ایثار کے جذبات پیدا کرے۔ یوں دوسرے لوگ اسے خطرہ نہیں مددگار نظر آئیں گے۔ یہ مثبت تبدیلی اس میں خوشی، اطمینان کے جذبات پیدا کرے گی، مگر اتنا رحم دل نہ بنیے کہ دوسرے بآسانی آپ کو دھوکہ دے سکیں۔ میتھیو ریکارڈ سمجھتا ہے کہ ہر انسان اپنے اندر مثبت خیالات پیدا کر سکتا ہے کیونکہ وہ خیر بآسانی اپنا لیتا ہے۔ ذہنی طور پر منتشر انسان، مثلاً سیریل کلر، کئی قتل کرنے والے قاتل کو کہا جاتا ہے، سر تا پا مجموعہ شر ہوتا ہے۔ شاید ایسے لوگوں کے دماغ میں کوئی خرابی ہوتی ہے۔ خوش رہنے کی مشق۔ میتھیو کے نزدیک ہر انسان مشق کے ذریعے خوش و خرم رہ سکتا ہے اور مشق کا بہترین طریقہ عبادت ہے۔ یہ مشق ہی ہے جو انسان کو ہر کام میں طاق کر سکتی ہے۔ مثلاً میراتھن میں شریک ہونے کا متمنی کھلاڑی پہلے 26 میل دوڑنے کی مشق کرتا ہے۔ جب وہ دوڑنے میں طاق ہو جائے تب میراتھن میں حصہ لیتا ہے۔ اسی طرح صحیح انداز میں عبادت کرنے کے لیے پہلے مشق ضروری ہے۔ اس سلسلے میں میتھیو کہتا ہے، ذہنی تربیت سے انسان اپنی خوشی کی سطح میں اضافہ کر سکتا ہے۔ ذہنی تربیت ایک لحاظ سے دوڑ کی مشق کرنا ہی ہے۔ اس مشق سے ہر انسان میراتھن یا اولمپک تمغہ نہیں جیت سکتا، لیکن مشق کرنے اور نہ کرنے میں بہت فرق ہے۔ لہٰذا انسان بھی ذہنی تربیت سے اپنے اندر محبت، رحم، اظہار، ہمدردی کے جذبات پیدا کرنے پر قادر ہے۔ خیر کے یہی جذبے انسان کو خوشی و مسرت کی سوغات بخشتے ہیں۔
سوال یہ ہے کہ انسان ذہنی تربیت یا مشق کیسے کرے؟ میتھیو کا کہنا ہے کہ آغاز میں روزانہ صرف 15 منٹ عبادت کیجیے اور اسی دوران مثبت خیالات ذہن میں لائیے۔ عام طور پر تقریباً ہر انسان روزانہ خوشی اور محبت کے جذبات محسوس کرتا ہے، مگر یہ عارضی ہوتے ہیں۔ جلد کوئی نہ کوئی مسئلہ یا پریشانی انسان کو گھیر لیتی ہے، چنانچہ خوشی و مسرت کے جذبات جاتے رہتے ہیں۔ لیکن باقاعدگی سے عبادت کرنے والے لوگوں کی خاصیت ہے کہ وہ منفی خیالات سے جلد متاثر نہیں ہوتے۔ اگر وہ کسی مسئلے کا نشانہ بن بھی جائیں تو گھبراہٹ ان کے قریب نہیں پھٹکتی اور وہ فوراً اسے حل کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ غرض باقاعدگی سے عبادت انسان کو بااعتماد، مثبت اور خوش باش بناتی ہے۔ میتھیو کا کہنا ہے کہ صرف 2 ہفتے کی تربیت سے عام انسان میں مثبت جذبات جنم لیتے ہیں۔ اس لیے برسوں کی گئی ریاضت و عبادت صوفیوں کو غم و پریشانی کے جذبات سے ماورا بنا دیتی ہے۔ میتھیو کے نزدیک انسانی دماغ کو آئینے کی مانند ہونا چاہیے، جس پر چہرے نظر تو آتے ہیں مگر اس سے چپک نہیں جاتے۔ انسان کو اپنے خیالات کے ساتھ بھی اسی طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ وہ انہیں اپنے دماغ سے گزرنے دے مگر ان سے چپک کر نہ رہ جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی انسان منفی خیالات پیدا ہونے سے نہیں روک سکتا، تاہم عبادت کی تربیت اسے سکھاتی ہے کہ منفی خیالات سے کیوں کر چھٹکارا پایا جائے۔ میتھیو کے نزدیک جو انسان اپنے دماغ کو کنٹرول کرنے کی طاقت حاصل کر لے، اب خیالات و جذبات اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ باقاعدگی سے عبادت کرنے کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو ارتکاز کرنا اور ماضی و مستقبل کے بجائے حال میں رہنا سکھاتی ہے۔ رفتہ رفتہ انسان منفی خیالات سے مقابلہ کرنا بھی سیکھ جاتا ہے۔ اس ضمن میں میتھیو کہتا ہے، دوران عبادت آپ کے تجربات سکھاتے ہیں کہ منفی خیالات آگ کی طرح ہیں۔ جب انسان کو یہ شعور حاصل ہو جائے تو وہ عام شخصیت نہیں رہتا۔ وجہ یہ ہے کہ غصہ ہونے اور غصے کی آگہی میں بہت فرق ہے۔ غصے کی آگہی کے معنی ہیں کہ آپ اس منفی جذبے کو خوب جانتے ہیں اور غصے میں نہیں۔ اسی طرح پریشانی سے آگہی ہونے کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ پریشان ہیں۔ میتھیو کا دعویٰ ہے کہ صرف 1 مہینے عبادت کرنے سے انسان اپنے اندر مثبت تبدیلیاں محسوس کرتا ہے، اس کا تناؤ کم ہو جاتا ہے۔ غرض صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے اور میٹھا پھل پائیے۔ اب تو جدید سائنس بھی اقرار کر رہی ہے کہ عبادت الہی انسانی صحت پر بیش بہا اثرات مرتب کرتی ہے۔